اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں لیلۃ القدر، جسے شب قدر کی راتیں کہا جاتا ہے اور طاق راتیں بھی کہا جاتا ہے، ان راتوں کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے مانگنے والے کی دعائیں رب کریم قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے آپ جس چیز کا سوال کریں گے، رب کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، لیلۃ القدر یا شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ 27ویں اور 29ویں راتوں میں سے ایک رات ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورت قدر کے نام سے ایک سورت بھی نازل ہے۔ شب قدر کی رات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، یہ اتنی برکتوں رحمتوں والی رات ہے کہ اس رات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا ہے۔ اس رات میں عبادت کی بہت فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس حساب سے اس رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم ایک رات عبادت کر لیں تو سارا دن ہم سو کے گزارتے ہیں کہ ہم نے رات کو عبادت کی تھی، لیکن اگر ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو جاگیں گے، جسے ہم لیلۃ القدر اور شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، تو ان راتوں میں عبادت کا ثواب ہمیں 83 سال اور 4 مہینے کی راتوں کی عبادت کا ہمیں ثواب ملے گا۔ یعنی ایسا ثواب ہمیں ملے گا جیسے ہم نے 83 سال راتوں کو جاگ کر عبادت کی ہو۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، لیلۃ القدر کی راتوں میں ضرور جاگیں، اللہ رب العزت کو منائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العزت سے رزق اور دولت کا سوال کریں، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت کی کثرت کی جاتی ہے۔ مانگنے والے بھی کثرت سے مانگتے ہیں اور عطا کرنے والا بھی کثرت سے ہی عطا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے گناہگاروں کی اس رات بخشش فرمائی ہے، بدکاروں کو اس رات جہنم سے آزادی دی ہے اور جنت کا پروانہ دیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کی یہ جتنی بھی لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، ان راتوں کی قدر کریں، ان گھڑیوں کی قدر کریں، ان لمحات کی قدر کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں یہ راتیں پھر آئیں یا نہ آئیں، ہمیں یہ راتیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، یا رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر عبادت کریں، اور اتنی عبادت کریں کہ آپ کی قبر بھی روشن ہو، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو، آپ کی دنیا بھی بہتر ہو، اور دنیا میں آپ کو شہرت اور عزت اور مرتبے اور کامیابیاں ملیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتے چلیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کو رشک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہوئی، کسی کی 500 سال، کسی کی 800 سال اور کسی کی ہزاروں سال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں بہت کم تھی، اگر وہ نیک اعمال ان کی برابری کرنا چاہتے تو ناممکن ہے۔ تو اس پر پیغمبر اسلام
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوا، یعنی پریشانی ہوئی کہ پہلے امتوں کی اتنی زیادہ عبادات ہیں کہ انہوں نے 500 سال تک عبادت کی، لیکن میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کی عمریں صرف 50، 60 یا 70 سال ہوگی یا 20 سے 25 سال ہوگی، تو وہ اتنی عبادت کیسے کریں گے؟ یہ سوچ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے کہ میری امت کے لوگ کیسے اتنے زیادہ اعمال اکٹھے کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر کا معنی قدر اور تعظیم والی رات ہے، یعنی ان خصوصیات اور فضیلتوں کی بنا پر قدر والی رات ہے، یا پھر یہ معنی ہے کہ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ اس رات کو شرف حاصل ہوا ہے کیونکہ ان راتوں میں نزول قرآن ہوا ہے۔ قرآن مجید کتابوں میں عظمت و شرف والی کتاب ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ وہ تمام انبیاء پر عظمت و شرف رکھتے ہیں۔ اس کتاب کو بھی لانے والے جبریل بھی سب فرشتوں پر عظمت و شرف رکھتے ہیں، تو یہ رات لیلۃ القدر بن گئی، یعنی مختصر اور چھوٹی سی رات بھی اسے کہا گیا ہے، یعنی اس کی تعین کا علم خفیہ رکھا گیا ہے۔ خلیل بن احمد الفراہدی کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے تقدیر بدلنے والی رات۔ اس رات میں پورے سال کے احکام کی تقدیر بھی لکھی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس رات میں ہر حکمت والے کام کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس لیے بھی اس رات میں تقدیر لکھی اور بنائی جاتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑی ہی مقدس راتیں ہیں، ان راتوں کی آپ ضرور قدر کریں۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ یہ 37ویں کی رات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے کی آخری 10 راتوں میں شب قدر کی رات تلاش کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی خیال کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات 37ویں کی رات ہے، اور ابن عباس سے یہ بات ثابت ہے، اور ان امور میں سے جن سے یہ استبنات کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر 37ویں کی رات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا کلمہ ہے، جس میں یہ ہے کہ اس میں فرشتے اور روحیں اترتی ہیں۔ یہ سورۃ القدر کا 27واں کلمہ ہے۔ بعض علماء کرام نے تو اسے رجاح قرار دیا ہے کہ شب قدر ہر سال ہی کسی ایک معین رات میں نہیں ہوتی بلکہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ شب قدر کی رات کو جاگیں، شب قدر کی راتوں کی قدر کریں، ان راتوں میں خوب اللہ کی عبادت کریں اور پھر اللہ سے مانگیں، رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں۔ شب قدر کی رات میں آپ نے وظیفہ کون سا کرنا ہے، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ شب قدر کی رات میں آپ نے جتنے بھی نوافل ادا کرنے ہیں، ان نوافلوں میں آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورۃ قدر ضرور پڑھنی ہے، اور ساتھ اگر آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص ملا لیں تو پھر بھی بہتر ہے۔ اگر سورۃ اخلاص نہ بھی ملائیں تو صرف 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورۃ قدر ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ جب آپ نوافل ادا کر لیں تو 101 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر سورۃ قدر ضرور پڑھے۔ چھوٹی سی یہ سورت ہے، آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، آپ سکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں یا کاپی پر لکھ لیں، اور جب آپ نے پڑھنی ہو اس صفحے کو نکال کر آپ شب قدر کی رات کو 101 مرتبہ یہ سورت پڑھ کے اللہ رب العزت سے جو چاہیں مانگ سکتے ہیں، رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پوری رات میں جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر سے پہلے تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ جتنے نوافل ادا کریں ان نوافلوں میں 3 یا 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھیں۔ جب نوافل ادا کر لیں اسی جگہ بیٹھ کر 101 مرتبہ سورۃ قدر پڑھ لیں، اول آخر درود پڑھ لیں، پھر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ رب کریم آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھی شب قدر کی مختصر سی فضیلت جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ رب کریم ان مبارک راتوں میں ہمیں بھی اور آپ سب کو عبادات کرنے کی توفیق دے،
गुनाहों की मुआफी मांगने की तौफीक दे, बख्शिश और मगफिरत करवाने की तौफीक दे, हमें नेकी के काम करने की तौफीक दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हर दुआ को अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कबूल फरमाए, हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाए। जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी बख्शिश और मगफिरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और खसूस बिल खसूस जिन मोमिनीन और मोमिनात के पीछे हाथ उठाकर दुआ मांगने वाला नहीं, मौला उन तमाम मोमिनीन मोमिनात मर्द औरत बच्ची बच्चियों की मगफिरत और बख्शिश फरमा और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकामात अता फरमा, आला दर्राजात अता फरमा। और मौला जन्नती लिबास से ज़ेबतन फरमा और जन्नती ताजों से नवाज दे और जन्नती दस्तरखान से नवाज दे और जन्नती हूरों से नवाज दे और जन्नती हूरें उनका इस्तकबाल करी। और मौला हमें भी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा और हमारे दिल में जो हाजात हैं मौला वो भी पूरी फरमा, हमारी हर दुआ को कबूल शरफियत का अजाज अता फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, गुनाहों की दलदल से निकाल कर हमें अपनी रहमत के समंदर में डबो दे। बस अपने लफ्जों में आपने अल्लाह से दुआएं करनी है, मेरे रब ने चाहा तो दुनिया और आखिरत की कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।